پر ہم لے آئے کہ اخلاقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ کی جان کے دشمن جو تھے انہوں نے بھی کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ آج آپ خلافت راشدہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، ہاں، عمر بن خطاب سے ایک بدو پوچھتا ہے، تاریخ اللہ اللہ ہے، اللہ کو عمر بڑا پسند ہے، اللہ نے عمر کی خواہشات پہ قرآن اتارا ہے، قرآن کی آیات اتاری ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ بھی بتانا تھا کہ عمر کا انصاف کیا ہے، عمر کی سادگی کیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتانا تھا کہ جو عمر کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تاریخ پوری پڑھ لے، اس بدو کا نام کہیں نہیں ہے تاریخ میں جس نے یہ لکھا کہ اس بدو نے سوال کیا کہ تیرا کرتا عمر کیسے بنا ہے، وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ فلاں بن فلاں نے سوال کیا، وہ یہ بھی لکھ سکتا تھا اس کا نام یہ تھا، اس کا قبیلہ یہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو عمر کے سامنے کھڑے ہونے والا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ بے نام ہی ہو گیا کہ کون ہے، کئی تاریخ میں اس کا نام نہیں ہے۔ جب بھی محدثین مفکرین پڑھائیں گے یہ کہتے ہیں ایک بدو نے سوال کیا، ایک دیہاتی نے سوال کیا، ایک پینڈو نے پوچھا، ہاں، ایک اعرابی نے سوال کیا۔ تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ کوئی عمر کے سامنے کھڑا ہو، حالانکہ اللہ نے یہ بھی بتانا تھا۔ اسی طرح سیدنا علی کا عدالت میں جانا، اللہ نے بتانا تھا کہ علی عدالت میں گیا ہے تو یہ بتانے کہ اسلام کا نظام عدالت کیا ہے۔ آج میں صبح دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک جج صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ چھٹیوں میں دوسرے کیس کیوں لگا دے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ظلم 24 گھنٹے، عدالت 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے میں بھی پھر چھٹی چاہیے۔ ہاں جی، 9 مئی کے واقعات کو آج کیا ہے، جولائی۔ آپ یہ نظام انصاف دیکھیں اپنے ملک کا کہ 9 مئی میں وہ لوگ جو براہ راست نظر آ رہے ہیں، میں اس لیے 9 مئی کہتا ہوں کہ اس ملک کی ریاست کے اداروں پہ حملہ ہوا، یہ پہلے نہیں ہوا 75 سالوں میں۔ تو 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک سزا جو نظام نہیں دے سکا، اس نظام سے آپ اور مجھے کو کیا انصاف کی توقع رکھنی ہے؟ ہمارے جج صاحبان گرمیوں کی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا تو دفتر بھی ٹھنڈا، آپ کا تو ویٹنگ روم بھی ٹھنڈا، آپ کا تو گھر بھی ٹھنڈا، آپ کی تو گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، ذرا ایک دن ایک بیرک جیل کی میں آ کے رہے نا اپنے جج صاحبان کے ساتھ، آپ کو پتا چلے کہ غریب قیدی پہ کیا بیتتی ہے، اس قیدی کا کیا حال ہے جو پڑا ہوا ہے بیرک کے اندر، اس کے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہے، تو آپ کو گرمی لگتی ہے، آپ 2 ماہ کی چھٹی پہ جا رہے ہیں، تو اس قیدی غریب کا کیا ہوگا جس کی ضمانت آپ کی عدالت میں لگی ہوئی تھی۔ اور ویسے ہی پچھلے سال سوا سال سے تو یہ سارا کچھ دیکھا ہی نہیں جا رہا، سیاسی مقدمات ہیں۔ اللہ نے جو نظام خلافت راشدہ دیا ہے اس میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل۔ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کا مطالبہ کرنا یا بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نظام خلافت راشدہ کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کچھ عمل بھی تو سامنے آنا چاہیے۔ وہاں تو سیدنا عمر اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ یہ خوشبو تو نہیں تول سکتی، تو نہیں بھر سکتی، تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی۔ اور یہاں توشہ خانہ کا توشہ خانہ جب سے جو ڈیٹیل آئی ہائی کورٹ لاہور میں، کوئی ایک کی بات نہیں، ساروں نے ہاتھ صاف کر لی، اور بہت سی چیزیں میں جانتا ہوں، اب کیا کہیں۔ تو اس ملک اور اس قوم پہ رحم کیجئے۔ اور اسی طرح میرا مطالبہ ہے، میری گزارش ہے کہ مسجد میں نہ ریڈیو ہوتا ہے نہ ٹی وی ہوتا ہے، بجلی کے بلوں سے کم از کم مسجد کو تو معاف کر دو۔ یہ مسجد میں تو کوئی آگے ٹی وی بھی نہیں دیکھتا اور ریڈیو بھی کوئی نہیں ہوتا، تو کم از کم اس کو تو مہربانی کریں، اس کو مہربانی فرمائیں، آپ یہ باقی لوگوں سے لیں، لیکن جو کنیکشن مسجد کے نام پر ہے، مدرسے کے نام پر ہے، اور چلیے آپ نے ریڈیو کھڑا کرنا ہے قوم کے اس پہ تو کر لیجیے، لیکن کم از کم اس سے مسجدوں کو ریڈیو اور ٹی وی کا جو مسجد کا بل میں آتا ہے اس سے کم از کم جو ہے وہ بری کر دیں، تاکہ یعنی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مسجد کے بل میں بھی ٹی وی کا بل 50 روپے اور اب ریڈیو بھی 15 روپے، اور مہنگائی کا جو عالم ہے وہ صوبائی حکومتیں، ہماری جو نگران حکومتیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے ڈی سی اور ہمارے اے سی اور ہمارے مجسٹریٹ صاحبان جو ہے یہ دیکھیں کہ مہنگائی جو
پیاز ہے، ٹماٹر ہے، چینی ہے. اب چینی 160 روپے چلی گئی، اور رات مجھے ایک بیچارہ اس نے کہا جی سارا شہر پھر کے آیا ہوں چینی مل ہی نہیں رہی. تو یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں یہ بھی اللہ سے ڈریں، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. یہ پیسہ ادھر ہی رہ جاتا ہے. بڑے بڑے اس چیمبر میں اگر آپ جا کے لسٹ پڑھیں تو کتنے صدر ہوں گے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو کیا پیسہ قبر میں بچا لے گا؟ قبر میں تو بھائی بچائیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی بچائے گا، یاد رکھنا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ نکلیں گلی گلی، محلہ محلہ، نگر نگر، اخلاقیات کی طرف توجہ دیں. ملک میں شرارت جو کرنے والے ہیں، ملک کے اندر جو فساد پھیلانے والے ہیں، اس قوم اور ملک، اس قوم کو اور اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی ایجنڈا ہے، اور یہ یہاں فرقہ وارانہ تشدد پھیلا دیں یا یہاں پر جو ہے فوج اور قوم کی لڑائی کرا دیں. نہ انشاءاللہ یہ ماضی میں کامیاب ہوئے. ہم نے اسی شہر گجرانوالہ میں لاشوں پہ کھڑے ہو کے امن کی بات کی ہوئی، اور 8000 علماء شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نے پاکستان زندہ باد ہمیشہ کہا ہے اور ہمیشہ کہتے رہے. اس لیے ہم سب کو، میری آپ سب سے یہی درخواست ہے، یہی التجا ہے، یہی التماس ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے سویڈن کے معاملے میں، لیکن وہ احتجاج اتنا قوی ہونا چاہیے، بجائے ہم اپنا اشارہ توڑیں، اپنے ہی لوگوں کی بلڈنگ جلائیں. ہم ہاتھ میں قرآن پکڑ کے نکلیں، ہم قرآن ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم لوگوں کو قرآن اور اس کا مفہوم سمجھائیں. ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ وہ دین ہے جو امن کا پیغام لے کے آیا ہے، جس کے آنے پر جو عورت، جو بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اس بیٹی کو تعظیم ملی ہے، عظمت ملی. پہلی اسلام کی گواہی کس نے دی؟ ایک عورت نے دی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پہلی اسلام کی گواہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام نسبتیں جو ممتاز کرتی ہیں، سیدنا حسنین کریمین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق سیدہ عائشہ کے والد ہیں، سیدنا عمر بن خطاب سیدہ حفصہ کے والد ہیں. سسر ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو سسر کیسے بنے؟ بیٹی کی نسبت سے بنے نا، بیٹی کی نسبت سے بنے نا. عثمان غنی ذی النورین بیٹی کی نسبت ہے. تو یہ بیٹیوں کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کوئی اور دین نہیں دے سکتا. اسی طرح معاشرے کے اندر آج یہ جو پولیس کا نظام ہے، آج یہ جو فوج کا نظام ہے، فوج میں چھٹی ہے، بیت المال ہے، کتنے محکمے بتاؤں، جیل کا نظام ہے، یہ سیدنا عمر بن خطاب نے بنایا. یہ جو چیمبر آف کامرس ہے، یہ سیدنا عثمان نے بنایا. بحری بیڑا پہلا سیدنا عثمان نے شروع کیا. تو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہر چیز ہے. ہمیں ایمان کی قوت کے ساتھ اور اس دین سے اگر آپ 10% وفا کریں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو نہیں گرنے دے گا. وفا اس دین سے، ہماری وفا اللہ کے دین کے ساتھ ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کے ساتھ ہونی چاہیے، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت کے ساتھ ہونی چاہیے، اپنے وطن کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جو قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جعلی پراپوگنڈوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کو پھیلا لیں گی یا پاک فوج کی اور قوم کی لڑائی کرا دیں گی، ان کو اپنا دماغ کا کہیں علاج کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. ہم جیسے بھی ہوں، جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی، انہوں نے خون دیا اللہ کے نام پر، اور اللہ اپنے نام کے خون کی بڑی لاج رکھنے والا ہے. یہ میری چند گزارشات تھی. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں پھر اس کے بعد. دیکھیں، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے. اور جو اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں،
یہ جتنے ان کے مصاحبین خاص تھے، ان کے ارد گرد تھے، سب سے پہلے وہی بھاگے ہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس حال کو انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس حال کو کوئی، یہی ان کے مصاحبین تھے۔ اور جہاں تک بات ہے توشہ خانے کی، تو میرے بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے جس نے بھی لیے ہوئے ہیں تحائف، ان کو چاہیے کہ وہ واپس کریں، ان کی جو ہے وہ نیلامی کی جائے اور قوم کو پیسہ جمع کروایا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں میں نے یہ اس وقت ان سے بھی گزارش کی تھی، ان کے سٹاف کو سے بھی گزارش کی تھی۔ بہت سارے تحائف جو آئے وہ کہیں پر درج نہیں ہیں۔ اس حوالے سے بہرحال چونکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران طبقہ یا طاقتور طبقہ ہے جو اپنے منصبوں پہ آتا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے ہوں میں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے یہ 1-2 بار، تو میرے مالک کا شکر ہے، میں نے تو بھائی جو وہ 10-15 ریال کی کھجوروں کا پیکٹ ہوتا ہے وہ بھی توشہ خانے کو بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کہتے جی ہم کھانے والی چیزیں نہیں لیتے۔ میں نے کہا میں مولوی ہوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی مولوی کا سر جھکے۔ اللہ نے ہمیں بڑی کھجوریں دی ہیں، سارا دن میں نے وہ بھی واپس کی۔ پھر 3 مرتبہ توشہ خانہ والوں نے مجھے خط دیا، ایک گھڑی تھی کہ آپ لے لے، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے 50-60 لاکھ کی تھی کہ اس کا پتہ نہیں کتنا دے دے، میں نے کہا نہیں لینی، مجھے نہیں چاہیے، میں باندھتا بھی نہیں ہوں، اور اگر باندھنی ہوگی تو میں خود لے لوں گا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو یہ قوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب کیسر و کسریٰ کا بادشاہوں کا دور تھا، تو ایک بادشاہ کا جو آیا کرندہ، تو بڑا اعلیٰ عطر لے کر آیا، بڑا اعلیٰ پرفیوم لے کر آیا۔ پرفیوم کہہ لیں یا عطر کہہ لیں، عطر ہی ہوگا اس وقت۔ تو آپ نے گارا بن رہا تھا، اس میں وہ ڈیل دیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے آگے پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ نے اور لوگوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، ہمارے یہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کون ہے جو تمہارا سربراہ؟ انہوں نے کہا وہ جو اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے وہ ہمارا سربراہ۔ تو نام تو ہم ان کا لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ملک تبھی ٹھیک ہوگا، ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں، یہ سائفر کا معاملہ میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ اس طرح کے سائفر روز ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، روز ہمارے ہاں سے بھی جاتے ہیں۔ وہ اس کو سیاست کے لیے انہوں نے استعمال کیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں ایک آدھ جملہ ایسا ہے جو بالکل جس کے اوپر یہ کہتے ہیں نا بلایا کیوں گیا، تو وہ جملہ ایک آدھ اس کے اندر ایسا ہے کہ جو غیر مناسب جملہ ہے، جو نہیں کہنا چاہیے کسی بھی ملک کو کسی ملک کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ اور پھر امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، پاکستان کے معاملات میں مداخلت کا کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کو مداخلت کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب اسمبلی کب تحلیل ہو رہی ہے اور نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اور نگران وزیر اعظم جو آ رہا ہے اس کا پی ٹی سے بھی مشاورت ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں جتنے نام آ رہے ہیں ہم آپ کا نام کیوں نہ پیش کر دیں۔ آج کل نام تو بڑے آ رہے ہیں تو ہم آپ کا نام بھی پیش کر دیتے ہیں۔ بھائی جو بھی آئے ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو، اور جو اس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے اور اپنا کام کر کے جائے، الیکشن کروائے منصفانہ عادلانہ اور اپنا کام کر کے جائے۔ اور باقی سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، یہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ پاکستان علماء کونسل بطور جماعت الیکشن میں نہیں جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں موجودہ انتخابی نظام میں غریب آدمی تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ کروڑوں 20-25 کروڑ میں ایم پی اے ہے، 50 کروڑ میں ایم این اے ہے، تو اگر 20-25-50 کروڑ لگا کے آپ نے یہ کرنا تو ویسے عوام کے لیے کوئی خدمت کر دیں، کوئی ہسپتال بنا دیں، کوئی صاف پانی کا جو ہے وہ فلٹر لگا دیں، کچھ اور کر دیں، زیادہ اجر اللہ دے گا۔ تو یہ غریب کا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ایک تو یہ جو پیسہ استعمال ہوتا ہے اس کو محدود کریں، اور دوسرا جو ضابطہ اخلاق الیکشن کمیشن دیتا ہے اس پہ عمل کریں، تو وہ تو ہوتا کوئی نہیں۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے مقدمات کرنے سے آج روک دیا، اس پر آپ کیا جی؟ میں چیف جسٹس صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ چلا نہیں سکیں گے لیکن میرا سوال ہے کہ 2.5 ماہ گزر گئے، 2.5 ماہ
मुजरम सामने है, वो जला रहा है कोर्ट। पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वीडन में कल दोबारा कुरान करीम की बेहुरमती की गई। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान को OIC के प्लेटफॉर्म से स्वीडन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए। मुसलमानों के लिए तमाम आसमानी कुतुब मोहतरम है और उनकी बेहुरमती नाकाबिल